بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 5002۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عشرہ ذو الحج شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو بالکل نہ کاٹے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث نمبر 5003 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عشرہ ذو الحج داخل ہو جائے تو جس شخص کے پاس قربانی ہو اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے۔ اس حدیث کے تحت ائمہ فقہاء کرام محدثین نے لکھا ہے کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اس کو چاہیے کہ یکم ذی الحج سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے، اور جس شخص کو قربانی کرنے کی استطاعت نہ ہو اگر وہ بھی اس حدیث پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ وہ بھی ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ اور اس حدیث کے تحت ائمہ فقہاء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو یا جس کو قربانی کرنے کی توفیق نہیں ہے، وہ اگر چاند ذو الحج شریف کا چاند نظر آنے کے بعد اگر اس کی حجامت اتنی بڑھ چکی ہے، غیر ضروری بال بڑھ چکے ہیں اور اس کے ناخن وغیرہ بھی بڑھ چکے ہیں تو وہ ان کو کاٹنا چاہے تو پھر بھی وہ کاٹ سکتا ہے۔ اس کے کاٹنے سے، بال کاٹنے، حجامت بنانے سے، ناخن کاٹنے سے اس کو ثواب نہیں ملے گا لیکن گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ یکم ذی الحج کو ہم سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ چاند نظر آ گیا ہے، ہم نے قربانی بھی کرنی ہے، کیا ہم اپنی حجامت بنوائیں، ناخن وغیرہ کاٹیں یا نہ کاٹیں؟ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو آپ اپنی حجامت وغیرہ نہ بنوائیں، بال وغیرہ نہ کاٹیں، ناخن وغیرہ بھی نہ کاٹیں۔ وہ اس خوف سے اپنی حجامت نہیں بنواتے کہ کہیں ہماری قربانی کے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، حالانکہ قربانی کے ساتھ اس مسئلے کا تعلق ہی نہیں ہے، چونکہ فقہاء محدثین نے لکھا ہے کہ جو شخص قربانی کرے یا جو شخص قربانی نہ کرے اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان دنوں میں اپنی حجامت وغیرہ نہ بنوائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آج کے مسلمان ایک مستحب حکم پر عمل کرتے ہوئے اس خوف میں ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری قربانی کے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، وہ داڑھی نہیں منڈواتے، حجامت نہیں بنواتے۔ لیکن ایک وہ حکم ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے، سیاستہ میں موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، اپنی مونچھیں ترشواؤ اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے داڑھی رکھنا، مونچھوں کو کاٹنا۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا اور یہ خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، اللہ کے نبی کو منہ بھی دکھانا ہے، حساب کتاب بھی دینا ہے۔ یہ چیز ہمیں بھول گئی ہے اور صرف قربانی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ کہیں ہماری قربانی خراب نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح ایسے عاشقوں کو بھی ہم جانتے ہیں جو کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو ان کی زبان پر یہی ایک لفظ ہوتا ہے، یہ ایک نعرہ ہوتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور وہ تازی شیو کروا کے آئے ہوتے ہیں، تازی منڈوا کے داڑھی آتے ہیں اور سروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا نقش لگاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو عاشق کہلوا رہے ہوتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بھئی یہ دو نمبری کہاں سے آ گئی ہے مسلمانوں میں؟ یہ دو نمبری ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سچی کی جائے، باہر کچھ اور ہو، اندر کچھ اور ہو، ظاہر کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو۔ جب یہ دونوں مخالف ہو جائیں اس کا نام منافقت ہوتی ہے، یہ مومنیت نہیں ہے۔